السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 89 آیت 266 تا 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ آیا ودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تمہارا ایک ان تکونا یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں یعنی باغ میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور آ پہنچا ہو اسے الکبر بڑھاپا، والہ اور اس کے لیے ذریہ اولاد ہو ضعفاء کمزور، فاصابہا پھر آ پڑے اس پر یعنی اس باغ پر اعصار
ایک ایسا بگولا فی جس میں نارن آگ ہو فاترکت تو وہ باغ جل جائے، کذالکا اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، جو تم کماؤ، ومما اور ان میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ خراب چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم بیاخذی لینے والے اسے، الا مگر ان یہ کہ تغمضوا تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غنی بڑا بے پرواہ، حمید نہایت قابل تعریف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک باغ کی مثال پیش کی ہے۔ اس سے گزشتہ سبق میں اور گزشتہ آیات میں اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے اور اسی طرح تکلیف پہنچاتا ہے اور عمل کرتا ہے ریاکاری کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہو اور اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، بڑا لہلہاتا ہوا باغ ہو، نہریں اس میں جاری ہوں اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل فروٹ موجود ہو۔ اب جب یہ بندہ خود بڑھاپے میں ہو اور اس کی اولاد ابھی کمزور معصوم بچے ہوں، ایک بگولا آئے، آندھی کا ایک طوفان آئے جو طوفان اس کے باغ کو جلا کر راکھ بنا دے، اب یہ خود بڑھاپے کا شکار ہے کہ باغ کو دوبارہ پہلے کی طرح تیار نہیں کر سکتا، بوڑھا کمزور لاغر ہے، اور بچے اس کے خود معصوم ہیں کہ ان میں بھی ایسی طاقت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا جو احسان جتلانے کے لیے خرچ کریں اور خرچ کر کے تکلیف پہنچائیں اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے خرچ کریں، تو ان کا قیامت کے دن ثواب ضائع ہو جائے گا اور انہیں اس عمل کیے ہوئے عمل کو اپنے لیے فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اور یوں یہ خرچ کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن بیکار جائے گا ان کا خرچ کرنا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیکیاں کرتا ہے لیکن اخیر عمر میں جا کر وہ بد کردار ہو جاتا ہے، بد اعمال ہو جاتا ہے اور برے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔ یوں برے اعمال اس کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، اور قیامت کا دن جو تنگی کا دن ہوگا، قیامت کا دن تنگی کا دن ہوگا، نیکیاں برے اعمال کی وجہ سے ختم شد ہو جائیں گی اور پھر نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ ہوتا وہ جہنمی ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں جہنمیوں کے سے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جنتی ہے۔ فرمایا اعمال کا دار و مدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ صحیح بخاری 6493 سال بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب معنی یہ ہے
اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں، ہمارا اول بھی درست ہو، درمیان بھی درست ہو اور ہمارا اینڈ بھی درست ہو، اگر شروع زندگی میں یا پہلے کی زندگی میں نیک اعمال ہوئے اور مرتے وقت بد کرداری اور بد اعمالی ہوئی تو بندہ ناکام ہوگا اور خسارے میں مبتلا ہوگا۔ تو جو بندہ ریاکارانہ طور پر احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا حال ایسا ہے کہ خود بندہ اب بوڑھا ہو چکا، اب نیکیاں کر نہیں سکتا، اور قیامت کا دن ہو تو کوئی نیکی اس وقت ہوگی نہیں، یعنی قیامت کے دن میں نیکیاں کرنا نہیں ہوگا بلکہ کیے ہوئے اعمال کا صلہ پانا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے، چاہے وہ فرضی زکوٰۃ میں خرچ کریں یا نفلی صدقات میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ یہ پاکیزہ مال حلال کا مال ہونا چاہیے، اور اسی طرح پاکیزہ مال سے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیں وہ صاف ستھری چیز دیں، ایسا نہ ہو کہ 10 دنوں کا اور 5 دنوں کا باسی کھانا جو فریزر میں پڑا ہو اور اب وہاں سمیل پیدا ہونے لگے تو وہ اٹھاؤ اور کسی غریب کو دے دو، یا جیسا کہ ایک بعض لوگوں کا وتیرہ، مثلا ایک بندی کا یہ کام کہ اس کے گھر میں جب دودھ کے ڈبے ایکسپائری ہوئے تو اس نے غریب کو دے دیے۔ ایسا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا، اور ایسا مال خود دینے والا اگر اس کو دیا جائے تو وہ بھی اس کو لینے کو گوارا نہیں کرے گا۔ اب کوئی یہ چاہے گا کہ اسے 5 دن کا باسی پرانا سمیل زدہ کھانا دیا جائے؟ کوئی کھاتا پیتا بندہ یہ برداشت کرے گا کہ اسے کوئی چیز جو ایکسپائری ہو چکی ہو وہ چیز دی جائے؟ تو اللہ کی راہ میں ردی اور بیکار چیزیں نہیں دینی، اسی طرح اللہ کی راہ میں حرام کا مال بھی نہیں دینا، چاہے یہ فرضی صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو۔ حضرت سال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ صدقے میں ردی کھجوریں وصول کرنے سے ہمیں منع کر دیا کہ بیکار اور ردی کھجور نہیں وصول کرنی۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ 1607، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق اتری، کہتے ہیں برا ہم کھجوروں والے تھے، مطلب ہمارے کھجوروں کے باغات وغیرہ تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم کھجور لے کر آتا، کوئی 1 خوشہ لے کر آتا، کوئی 2 خوشے، آ کر یہ مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اہل صفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑھنے والے طالب علم، آپ کے مدرسہ میں موجود، آپ سے دین سیکھنے پڑھنے والے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ عنہ اور دیگر بھی، اہل صفا کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ جب ان مدرسہ میں پڑھنے والوں کو بھوک لگتی اہل صفا کو تو وہ خوشے کے پاس سے آ کر جو ہے وہ اپنے عصا سے ضرب لگاتے اور اس میں سے نیم پختہ کھجوریں گر پڑتی اور اہل صفا کے لیے طالب علم یہ کھاتے تھے۔ تو اب بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جنہیں نیکی میں رغبت کو نہ ہوتی، وہ نکمے اور ردی قسم کے خوشے لے کر آتے اور انہیں آ کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ تو عمدہ مال اللہ کی راہ میں عمدہ مال دینا ہے، حلال بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، حلال بھی ہو، باسی سمیل زدہ اور بدبودار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور قبول بھی صرف وہ پاک کو ہی کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. مسلم کتاب الزکات میں 1015 نمبر کی یہ روایت ہے. تو اللہ کی راہ میں حلال دینا ہے. اگر حرام دیں گے اللہ نے کوئی قبول نہیں کرنا، اور بیکار اور سمیل زدہ اور پرانی اور گھٹیا چیز دی وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کرنی. اور انسانی کمائی کے بڑے ذرائع 4 ہیں. انسان کی کمائی کے 4 ذرائع بڑے ہیں. نمبر 1 زراعت، نمبر 2 صنعت فیکٹریاں وغیرہ، نمبر 2 تجارت، اور نمبر 3 تجارت، اور نمبر 4 ملازمت. زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت. کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، مثلا روپے، پیسہ، پیپر کرنسی 52.5 تولے چاندی کو پہنچے یا اس سے زیادہ میں، سال گزرے، اس پر 2.5% ہر 1000 میں سے 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ جب نصاب کو پہنچے مال تجارت جو خریدنے بیچنے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. سال بعد آئیڈیا لگایا جائے گا کہ میری دکان میں، شاپ میں اتنے لاکھ کا مال موجود ہے، اس پر سال بعد زکوٰۃ ادا کر دینا ہوگی. صحیح بخاری کتاب الزکات. اور اسی طرح کھیت کھلیان والی زمین، تو اس سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل کاٹتے وقت، فصل کی کٹائی کے وقت ادا کرنا ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے جو 600 کلو گرام ہے، اب اس فصل پر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا جائے تو 5%، اگر برانی یا نہری ہو تو 10% عشر ادا کرنا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، پاکیزہ ہو. اس پاکیزہ سے مراد حلال بھی ہو اور صاف ستھرا مال بھی ہو. ان پیارے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا انصار کے لوگ اہل صفا کے لیے آ کر مسجد میں کچھ نہ کچھ کھجوریں لے آتے. آج کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ توفیق ہو کہ مسجد میں موجود پڑھنے والے طالب علموں کے لیے، مسجد میں موجود صبح سے لے کر شام تک قرآن حدیث کی تعلیمات دینے والوں کے لیے کوئی کھجور لایا ہو. 1 آدھ کھجور لانے جتنی بھی توفیق ہو کم ہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت سایہ کیے ہوئے ہو. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنا ہے، حلال بھی ہو اور عمدہ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ردی اور بیکار مال ہو کہ جو بندہ خود لینے کے لیے تیار نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے. ایسے مال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، اور خرچ کریں تو عمدہ مال ہو اور حلال مال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.